بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے، رخ والضحیٰ۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ ہمارا آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، رخ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کے بیٹے نے ایک روز پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال آرا چہرے کو دیکھا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کا رخ والضحیٰ اس کے دل میں نقش ہو گیا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قلب میں موجزن ہو گئی، مگر والدین، کیونکہ یہودی تھا نا، والدین کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے دل کی کیفیت کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینے میں ایک طوفان تھا۔ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اسے سکون نہ ہوتا۔ دل کی پیاس بجھانے کے لیے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا۔ کبھی اسے رخ انور کی زیارت ہو جاتی اور کبھی واپس لوٹ جاتا۔ عشق محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے روئیں روئیں میں سما چکا تھا۔ جب اسے جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا تو وہ آتش شوق میں شعلہ جوالا بن جاتا، اور جب دیدار نصیب نہ ہوتا تو درد فراق اور بڑھ جاتا۔ عارف کھڑی شریف فرماتے ہیں، جنہ دلاں وچ عشق سمایا رونا کم انہاں دا، جنہ دلاں وچ عشق سمایا رونا کم انہاں دا، ملدے بھی روندے پچھڑدے بھی روندے ٹریاں راواں۔ اللہ اکبر۔ یہودی کے بیٹے نے اس طرح کچھ عرصہ گزارا۔ اس کی کیفیت اور حال نے آخر اسے لاچار کر دیا اور وہ بیمار ہو گیا۔ پھر اسے کئی حکیموں طبیبوں کے پاس لے کے جایا گیا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر وہ بستر مرگ پر جا پہنچا تو والدین تو بہت پہلے ہی پریشان تھے کہ ان کا نور نظر دنیا کی زندگی کی سرحد پار کرتے دکھائی دے رہا تھا۔ بہرحال دکھی ماں باپ نے اپنے بیٹے کے قریب منہ کیا اور کہا، میرے بیٹے، اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو، کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ تو بیٹے نے حسرت بری نگاہوں سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا اور بڑے حوصلے سے دل کی بات کرتے ہوئے کہنے لگا، والد گرامی، کیا میری ایک خواہش کو پورا کرو گے؟ باپ نے کہا، میری جان، تڑپ کر بولا، میری جان، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں آج جو بھی مانگو گے دیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد بیٹے کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو جنبش دی اور عرض کی، ابا جان، میں مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ ان کا دیدار کیے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ اگر آپ انہیں بلائیں تو میں ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بڑھا لوں۔ باپ چونکہ یہودی تھا، بیٹے کی بات سن کر اس کو غصہ آ گیا۔ ابھی جذبات میں بے قابو ہو کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، مگر چپ کر گیا کہ بیٹا آخری سانسوں پر ہے۔ خود کو سنبھالا اور بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کو تیار ہو گیا۔ چنانچہ وہ یہودی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے بیٹے کی کیفیت و حالت اور شوق زیارت کو عرض کیا۔ قربان جاؤں اس یہودی کے بیٹے کے مقدر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر اس کی عیادت کو اس کے گھر تشریف لے آئے۔ ادھر موت کا فرشتہ روح قبض کرنے پہنچ چکا تھا۔ عاشق نے بازبان حالت موت کے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا، جس کی ترجمانی اس شعر میں کی گئی ہے، دو گھڑیاں رک جا تقدیر، اللہ اکبر، دو گھڑیاں رک جا تقدیر سانو لگیاں توڑ نبھاون دے، دو گھڑیاں رک جا تقدیر سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے، خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آ لین دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی چارپائی کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب کے رخ انور کو دیکھا
تو با چشم گریاں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے اور اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے اور مجھے اپنا پکا اور سچا امتی بنا لیں۔ مگر افسوس میری زندگی کا یہ لمحہ آخری ہے، میں جب خداوند کے دربار میں جاؤں گا تو میرے پاس کوئی بھی نیکی نہ ہوگی۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور بشارت دی کہ تو پکا جنتی ہے، اور اس نے رخ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری نگاہ ڈالی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہودی نے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، جناب اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کی میت آپ کی امانت ہے، اس کو ساتھ ہی لے جائیں۔ پھر اس خوش نصیب کا جسد خاکی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ نبوت پر پہنچا دیا گیا، وہاں پر اس کے غسل اور کفن دفن کا اہتمام کیا گیا، اور انہوں نے آنسوؤں کی برسات میں آستانہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھا کر آخری آرام گاہ میں پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مگر آپ اپنا پاؤں زمین پر پورا نہیں رکھ رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ اپنا پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عاشق کے ساتھ جنازے میں اتنے فرشتے شریک ہیں، اس عاشق کے جنازے میں اتنے فرشتے شریک ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، عاشق ہو تو ایسا۔ پھر اسے جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور عاشق کہتا ہے، دل یاد لئی بنایا اے، دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عاشق رسول بنائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک